بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين الہی آمین ثم آمین۔ آیہ 27 کی طرف چلتے ہیں جی، بسم اللہ۔ الشورى آیہ 27۔ اب اگلی آیت میں آپ ہائی لائٹ کر لیجئے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ Had Allah bestowed abundance upon His servants, they would have transgressed beyond bounds in the earth. That's why He sends down in due measure as He pleases. He is well aware and observant of His servants. بغو کا روٹ ہے جی با غین یا، ٹھیک ہے۔ بسطہ سمپل روٹ ہے، خبیر سمپل روٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 27 میں فرما رہے ہیں، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو وہ زمین میں ضرور فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتنا اتارتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ ایکسٹریملی امپورٹنٹ آیت۔ اللہ تعالیٰ ایک سینیریو بتا رہے ہیں کہ امیجن کرو اگر دنیا میں ہر ایک کو ہر وہ چیز مل جاتی جو اس کی خواہش ہے، اور انسان کی تو کبھی خواہش ختم نہیں نہ ہوتی، تو کیا ہوتا؟ یہ دنیا کیسی ہوتی ہے؟ If we all got our wishes regarding wealth, intelligence, power, imagine the chaos. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ chaos ہو جاتا، کوئی جو سینس آف آرڈر ہے، ایک سسٹم ہے اس کائنات کا، دنیا کا، وہ نہ چل رہا۔ سمپل ورڈز میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے رب کو پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، وہ جو ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ رب جانتا ہے اپنے کس بندے کو کتنا مال دینا ہے اور اس کی حالت ایمان بہتر رہے گی، and the same for صحت۔ سو یہاں پر وہی والی بات کی جا رہی ہے۔ And there is great wisdom in some being given more, some being given less۔ اب لبغوا فی الارض کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے سمپل معنی ظلم اور سرکشی کے ہیں۔ So there is a rebellion, crossing of limits۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، one of the first مفسرین صحابہ of نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے۔ بغوا فی الارض طغوا وعصوا، وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ بغیہم طلبہم منزلت بعد منزلت، ودابہ بعد دابہ، ومرکب بعد مرکب، وملبس بعد ملبس۔ اور اس کے معنی کیا ہے؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں he said that transgression اور بغی is
seeking position after position, یا اس کا ایک معنی کیا گیا seeking one home after the other home, one mount after another mount, one vehicle after another vehicle, one clothing after another clothing. باغی کے معنی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک گھر کے بعد دوسرا، مطلب کنٹینٹمنٹ سے ڈیوائڈ ہیں ہم، اور انسان کا نیچر بھی ہے، اور یہ ایکچولی کوشش جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ریس ود ایچ ادر اگینسٹ ایچ ادر ان ڈوئنگ گڈ ڈیڈس. ہماری وہ ساری کمپیٹیٹیو کیپیسٹی دنیا کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ون فارم آف ریبیلین از دیٹ ایک گھر ہے اچھا خاصا ہے مثلاً، لیکن ہمیں اور دوسرا چاہیے. کو میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی یہ سوچ کے کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پہ رکھ، کیونکہ کبھی ایک کے بعد دوسرا کپڑا، ایک کے بعد دوسرا، یعنی ضرورت کی چیز ہے پوری ہو رہی ہے مگر ایک کے بعد دوسرا. اور اگر آپ اس میں دیکھیں دابا بعد دابا الگ کہا گیا ہے، مرکب بعد مرکب الگ کہا گیا ہے. بیٹر اینیمل اینڈ بیس تو بہتر گاڑی چاہیے، اور پھر زیادہ لگژریس سیڈل کیریج ٹرانسپورٹ سیٹ اپ وہ الگ ڈسکرائب کیا گیا ہے. یعنی صرف بغاؤ کے معنی وائلنس یا ایکسٹریم لیک آف اوبیڈینس نہیں ہے. اٹ کین بی این انسٹائبل ڈیزائر فار ورلڈلی لیگژری، چوزنگ مٹیریل اپ گریڈز اینڈلیسلی. کانسٹنٹ اپ گریڈ چاہیے. زندگی کا مقصد حیات ہم نے یہ بنایا ہوا ہے اپ گریڈ اپ گریڈ اپ گریڈ. And it's true for most of us. May Allah forgive us. اور یہ جو ابن عباس کی ایکسپلینیشن ہے نا، یہ تفسیر قرطبی میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں there's a reason کیوں ایک کیلکولیٹڈ لمٹ کے اندر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے مطابق دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قناعت کرنے والا بنائے that we are okay with what our Rabb has given us. And there is great wisdom in it. اچھا، اگر کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت دیتے ہیں وہ کم، اور جو اینڈ میں اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز آئی ہیں، بے عباد ہی کہہ کے آیا ہے خبیر بصیر. He knows you. وہ خوب جانتا ہے تو کس کو کتنا دیا گیا ہے، اور اس کے اندر اس کے قناعت رہنا. اور یہ ہر طرح کا ہم نے پیچھے پڑھا نا، رزق ہر طرح کا ہوتا ہے، رزق صرف مال نہیں ہے. سو بینگ سیٹسفائڈ اینڈ کنٹینٹ ود واٹ وی ہیو بین گیون. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. اچھا، بغو فی الارض کا اگر ہم وہ والی تفسیر لیں جو ابن عباس کی ہے، تو اس میں اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک. اب میں کہہ رہی ہوں یہ جو مٹیریل اپ گریڈنگ ہمیں چاہیے نا دنیا میں کانسٹنٹلی، اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ریا کی طرف لے جانے والے کاموں میں سے ہے. اکثر وہ چیزیں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہمارا بہت اچھا کام چل رہا ہوتا ہے، بندے کے دل میں آتا ہے مطلب دوسرے کی یہ گاڑی ہے میری بھی ہو. وی گیٹ آئیڈیاز نا. ہم ملتے اس لیے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں اور ہم تعریف کریں اور ہم تعریف سے خوش ہوں. اور ایکچولی جو بہت سارے لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا وہ بہت دل سے کر رہے ہیں، بٹ بہرحال ہم خوش ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اور زیادہ، پھر اور زیادہ. اس میں ریا شامل ہو جاتا ہے. ایک نقصان یہ ہے. دوسرا نقصان یہ ہے اس میں اسراف شامل ہو جاتا ہے. جتنی ہماری ضرورت ہے ہم اس سے پھر زیادہ خرچنا شروع ہو جاتے ہیں چیزوں پہ. پھر نیکی کے لیے اتنا نہیں خرچ پاتے نا، چاہے وہ مال ہو، چاہے وقت ہو، چاہے انرجی ہو. ہر چیز پھر لوگوں کے لیے، لوگ کیا کہیں گے، ہماری زندگی کا منترا بن جاتا ہے. ایک طرف ہے لا الہ الا اللہ، دوسری طرف ہے لوگ کیا کہیں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کر. اچھا جی، آیا نمبر 28 پر چلیں. پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی پہچان اور کوالٹیز یہاں پر آ رہی ہیں. وہ اللہ وہ ذات ہے. دیکھیں غیث کا یہاں پہ ایک دم سے ذکر آ گیا. اچھا، غیث بارش کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ہم دعا کرتے نا یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. غیث is the rain that comes after a dry spell, after drought. It's not just any rain. خشک سالی یا قحط کے بعد آنے والی بارش غیث. یعنی ایک چیز کی بہت کمی رہی ہے اور اس کے بعد بارش ہو گئی.
ٹھیک ہے، اور سب خوش ہو گئے اور سب ہرا بھرا ہو گیا. کسی چیز کو بہت عرصہ اس کے لیے انتظار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ ہی یہ کر سکتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے. سو the first thing we are learning over here, مایوس نہیں ہونا. من بعد ما قنطوا، اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی ریکگنیشن ہے اس چیز کی، تم انسان ہو اور تم لوگ بڑے جلدی دل ہار جاتے ہو کہ مجھے پتا ہے نا یہ نہیں ہوگا، لیکن کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے. تو دعا کرتے رہنا ہے. اور ینشرو بڑا پیارا ہے یہاں پر، پھیلانے کے معنی میں ہے نا، کہ اللہ کی رحمت پھیل جاتی ہے. اچھا، ینشرو کیوں یہاں پر کہا گیا؟ آپ سوچیں اگر زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کا جب وہ آیا تھا نا طوفان نوح، واٹر واز کمنگ آؤٹ آف دی ارتھ. یہ بھی ہو سکتا تھا، جیسے آپ کئی دفعہ دیکھیں جب پہلے زمانے میں پانی زیادہ ہوتا تھا اور لوگوں کے گھر پڑے ہوتے تھے اور باغ ہوتے تھے، تو لوگ ایک پائپ لگا دیتے اور وہ زمین پہ رکھ دیتے تھے، پانی گھاس میں آتا رہتا تھا آتا رہتا تھا، اگر آپ کو اپنے بچپن میں یاد ہو. اب کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے جیری کین میں لے کے اور اس سے تھوڑا تھوڑا ہم دے رہے ہوتے ہیں، مگر اس کا فائدہ کیا ہے جو جیری کین میں سے ڈالتے ہیں؟ شاور سا ہوتا ہے اوپر سے، سب کچھ دھل جاتا ہے، اوپر سے دھلتا ہے نیچے تک بھی سیراب ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اوپر سے بارش دی ہے، زمین کے اندر سے نہیں دی. اور there's great wisdom in, of course, in the Quran, how the words have been chosen. ایک تو غیث، پھر من بعد ما قنطوا، اور پھر ینشرو، اوپر سے آنے والا پانی فرام ٹاپ ٹو باٹم پودے کو دھو ڈالتا ہے، ہر چیز صاف ہو جاتی ہے اور پھر ضائع بھی نہیں جاتا، پودے اس کو سوکھ بھی لیتے ہیں، اس کی جڑوں تک بھی چلا جاتا ہے. اللہ کی رحمتیں، جب انسان ہمت ہار رہا ہو نا، مشکل ٹائم ہو، ان آیات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ ضرور دے گا. وہ جو ایک جگہ رزق کے لیے مثلا قرآن میں آتا ہے نا کہ تقوی اگر اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں وہاں سے دے گا، من حیث لا یحتسب، جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا. اور مے بی ایٹ اے پوائنٹ وین یو تھاٹ اٹس آل ڈن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے ولی بھی ہیں اور تعریف کے قابل بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کام بنانے والا، تعریف کے لائق ہے. اٹس بیوٹیفل. یہ جو اردو کی ٹرانسلیشن میں پڑھ رہی ہوں اس میں ولی کا جو دیا نا کہ ولایت اسی کی ہے، بگڑے کام بنانے والا وہی ہے. اور پھر حمید کا میں سوچ رہی تھی، جو ہم نے کلچر بنا لیا کہ صرف تعریف کی بیسس پہ رشتے بنتے ہیں، اور اگر کوئی تعریف نہیں کر رہا تو کیا وہ آپ سے پیار نہیں کرتا ہے یا وہ آپ کے لیے دعا نہیں کر رہا؟ تو ہمیں انسانوں کی تعریف کی خواہش سے تھوڑا اوپر اٹھنا پڑے گا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی بتائی گئی ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. It is he who sends down rain even after they have lost all hope and spreads his mercy. He alone is the praiseworthy guardian. یہ ذہن میں رکھیے گا، امید کے لیے یہ ان آیتوں میں سے ہیں جو امید افزا ہیں. خشک سالی کے بعد آنے والی بارش، اور وہ بھی پھول پھیل جائے ساری دنیا میں. ینشرو نشر ہونے کے معنی میں ہوتا ہے نا. سو دا امپیکٹس آف دیٹ رین اسپریڈ. روٹس میں آپ کو بتاتی چلوں، غیث کا روٹ یہی ہے، غین یا صا، قنتو قاف نون طا، ینشرو نون شین را، الولی واو لام یا، الحمید سمپل روٹ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Among his signs is the creations of the heavens and the earth. لفظ آیات، روٹ یہاں پر ہے حمزہ یا، پھر بسا کا روٹ ہے با سا، دابا کا روٹ دال بابا. Now let's come to the meaning of this verse. اس کی اردو میں بھی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں اور انگلش میں بھی. Among his signs is the creation of the heavens and the earth and the living creatures that he has spread in both of them. And he is capable of gathering them all together whenever he wills. اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں،
اور وہ ان سب کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے. اللہ کی شان. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. انٹرسٹنگ چیز یہاں پر ایک جو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ زمین کی مخلوق تو ہمیں پتہ ہے، جاندار پتہ ہے. آسمانوں میں مے بی there is a lot we don't know about Allah's creation کیونکہ رب العالمین ہے. دابہ ہر اس جاندار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے حرکت کر سکے. So out of will, any creature that can move is a dabba, and this includes animals, humans, ظاہر ہے سارے انوالو ہو جاتے ہیں. بسا میں معنی ہے، سب سے پہلا معنی ہوتا ہے پھیل جانا، بکھیرنا یا بکھر جانا، یہ معنی بھی ہے. اگین similar to spreading or being spread. ایک معنی راز افشا کرنے کے بھی ہے، to reveal a secret. ایک معنی اس میں غم سے بے قرار ہونے کے بھی آتے ہیں، تکلیف کے بھی آتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تخلیق کیا پھر پھیلا بھی دیا. جو کچھ پھیلایا ہے اور جو کچھ انسان، جانور، چرند پرند ہم اپنے گرد دیکھتے ہیں. اینڈ سنس دا بگننگ آف کریشن ٹل دا اینڈ آف کریشن، انسانوں کا تو آدم علیہ السلام سے اینڈ تک ہے، اور جو بھی اللہ کی دوسری مخلوق جب سے جب تک ہے، رب چاہے تو وہ جب چاہے ان سب کو جمع کر سکتا ہے، اور وہ اس پر قادر ہے. رب تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو کیپیسٹی ہے، جو قدرت ہے، وہ کتنی ہے. اور اسی لیے جب ہم اس کو کنیکٹ کریں کہ شریعت کی بات آئی اور چیزوں کی بات آئی، اللہ تعالیٰ knows why certain commandments have been given. اگر آج آپ ایک لفظ ساتھ لے کے جائیں نا، یا دو الفاظ کا مجموعہ، مقاصد شریعت پہ ضرور غور کیا کریں. why certain commandments have been given. آگے چلتے ہیں جی. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف کر دیتا ہے. یہ ہائی لائٹ پوری آیت کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کہ بہت ساری مشکلات ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ سورت النساء 123 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ریفرنس کے طور پر؟ مَن يَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَى بِهِ. کیا کہا گیا وہاں پر؟ whoever commits evil will be rewarded accordingly. جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اسی کے حساب سے پنشمنٹ دی جائے گی. سورت النساء ہی کی 160 جو آیت ہے، 160، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. We forbade the Jews certain foods that had been lawful to them because of their wrongdoing. اُحِلَّتْ لَهُمْ، پہلے وہ ان کے لیے حلال تھے، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے، یعنی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دی. یعنی ان کی شریعت میں بھی چینجز ایز اے پنشمنٹ آئیں. واٹ آر وی لرننگ ان اے نٹ شیل اوور ہیئر؟ انسان بعض دفعہ ایسے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے یا تو مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت عافیت میں رکھے، ہمیں معاف کر دے، یا کوئی نیکیوں کے مواقع چھٹ جاتے ہیں. ایک چانس تھا نیکی کا، اور اسی لیے بار بار ہمیں اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے. اگر نیکی کی کوئی اپرچونٹی مل رہی ہو نا، ڈو ناٹ لیٹ اٹ گو، ڈو ناٹ لیٹ اٹ گو. اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دعویٰ کا کام، کلاس کا کام، میں صرف اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. کسی کی فائنینشلی مدد کرنی ہے، کسی کی طبیعت پوچھنی ہے، اٹ کین بی اینی تھنگ. کئی دفعہ آپ لٹرلی بورڈ ہیں، کچھ کرنے کو نہیں ہے، فارغ ہیں، 2 نفل پڑھ سکتے ہیں. اپرچونٹی ہے ایک. خیال بھی کئی دفعہ آتا ہے، then there's something else going on in our heads، اور لگتا ہے کوئی ہمیں دوسری طرف لے جاتا ہے، ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں ایک دم. اللہ اکبر. کئی دفعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے جولس آتے ہیں نا، اچھا اللہ کی رحمت ہے، وہ کئی دفعہ ان مشکلات سے پھر نکال بھی دیتا ہے. کئی دفعہ یہ چھوٹے چھوٹے جولس جو آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی آزمائش سے بچائے، عافیت میں ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو رکھے، حفاظت میں رکھے. دی اسمال جولس jerk bring you back towards اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
because you realize how helpless you are without him. ہمیں یہاں سمجھ آ گیا کہ انسان کے غلط کاموں کے ریزلٹس ہوتے ہیں. اہل مکہ کو یہاں وارن کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے جھٹلایا تھا، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا قحط آیا تھا. اہل فرعون کے اوپر کتنی مشکلات آئیں جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی. عذاب کتنے آئے. ایون جنرلی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت ساری چیزیں تو میں معاف کر دیتا ہوں تمہاری، لیکن جب کوئی چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر کئی دفعہ وارننگ آتی ہے. اصابکم مصیبت، دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، صاد واو با. کسبت کسب سے ہے. ایدیکم یا دالیا، یعفو عین فا واو. آپ کو یاد ہو ایک اسکالر کی کوٹیشن، میں آپ کو بالکل سمپل ورڈز میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں. میری بیوی کے موڈ سے اور اپنے جانور کی سواری کے چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ ہمیشہ جو مشکلات آتی ہیں وہ اس لیے نہیں آتی ہے کوئی گناہ ہی ہوا ہے. کئی دفعہ اللہ مشکلات سے بچائے، کئی دفعہ کسی نیک انسان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی ایسے ہو رہا ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ ہمیں چیک ضرور اپنے اوپر رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ہو تو ہم خود کو چیک کریں کہ کیا میرے سے تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہو گیا، میرے سے تو کوئی ایسی خطا نہیں ہو گئی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو گئے ہوں. پھر یہ کہ مشکل آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی جھاڑ دیتے ہیں. مشکل آنے کی وجہ سے اللہ اجر بھی دیتے ہیں. آپ کو یہ یاد ہے نا حدیث، مسند احمد میں بھی مسلم میں بھی یہی ملتی جلتی حدیث ہیں. By the one in whose hand is my soul, no believer is stricken with fatigue, exhaustion, worry, or grief. But Allah will forgive him some of his sins thereby, even a thorn which pricks him. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی مومن کو نہیں چھوتی تھکن، فٹیگ یعنی بالکل طاقت ختم ہو رہی ہوتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کچھ گناہ جھاڑ دیتا ہے. حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھا ہے نا تو اس کے اگینسٹ بھی. یہاں پر جہاں اللہ کی بہت رحمتوں کی بات ہے نا ان آیات میں، وہاں بڑا کلیئر ایک میسج دیا گیا کہ اب گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرو، بیکاز یو آر بینگ چیک. جہاں معافی ہے وہاں یہ بھی ہے کہ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. You cannot frustrate Allah in earth. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ. And there is no protector nor helper for you besides Allah subhanahu wa ta'ala. تو آیا نمبر 31 میں ہمیں جی کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور تم زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ارادہ کر لیا نا کسی چیز کا، تم رب تعالیٰ کے ڈیسیشنز کو لمٹ نہیں کر سکتے، ان امپیکٹس کو. یعنی یو آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ، اور نہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. کسی خیر کا اگر اللہ نہ کرے دروازہ بند ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر خیر کا کوئی دروازہ بند ہو گیا، کوئی مشکل آ گئی، تو رب تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور اگر مدد اور ولایت ریلیف آنی ہے نا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آنی ہے. So he is the one you should be reaching out to and asking for forgiveness and asking for relief and presenting all your du'as to Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْ آیَاتِهِ. اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانی کی بات آئی ہے، آیا نمبر 32. وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Among his signs are the ships which look like mountains upon the oceans. کالعلم، علم سے ہے، عین لام میم سے. علم آپ اسم علم پڑھتے ہیں نا، یعنی نشانی. علم کا جمع مکسر علام ہے. یہاں جوار کی بات کی گئی ہے. جوار کا روٹ ہے جی جیم رایا. آپ اردو میں کہتے ہیں کوئی چیز جاری ہو گئی، ٹھیک ہے، something that is flowing, moving. جوار کا واحد ہے جاریہ.
جاریہ کہتے ہیں کشتی کو یا بڑا بحری جو جہاز ہوتا ہے، میریٹائم شپس اینڈ بوٹس اینڈ اوور ہیئر بگ شپس آر بینگ اسپوکن اباؤٹ. تو کشتی کو جاریہ کہتے ہیں. عربک میں چھوٹی لڑکی کو بھی جاریہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ہلکی پھلکی ہوتی ہے نا، ایسے چل رہی ہوتی ہیں. مجھے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا واقعہ اس وقت یاد آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پہاڑ ایک نشانی ہوتے ہیں نا، اسی طرح if you see very very big ships and if earlier they used to work on sails but ابھی بھی جو ships کا ایک shape ہوتا ہے، اور اگر پوری ایک فلیٹ ہے شپس کی تو بالکل ماؤنٹنز والی، ماؤنٹن رینجز والی فیلنگ ہوتی ہے. اور پانی جیسی لطیف ہاتھ میں اٹھائے تو ٹکتا بھی نہیں ہے، اس کے اوپر اتنی بھاری چیز فلوٹ کر رہی ہوتی ہے. تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں اپنی نشانی یہ بتا رہے ہیں. اور اس سے ریلیٹڈ ہے نیکسٹ آیت، کیونکہ پیچھے کہا گیا نا کہ اگر اللہ، ایک تو یہ بھی بتایا گیا کہ خیر اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ بھی، مجھے اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہی ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو گئے اور وہ اپنی رحمت پھیلاتا ہے. پھر یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے. اگر اللہ نے کسی خیر کا مثلا دروازہ بند کر دیا کہ اللہ کے ڈیسیشن میں کوئی چینج ہے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کے فیصلے کو. اور پھر یہاں پر ایک دم البحری کالعلام کی بات آئی، اور پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. یہاں پر لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور کو ہائی لائٹ کیجئے. رواقد سے بھی ہم کچھ انشاءاللہ اس کے معنی میں جانے کی کوشش کریں گے. آیا نمبر 33. If he wants, he can cause the wind to become still and leave the ships motionless on their backs. Surely in this example there are signs for every such person who patiently endures and is grateful. اب یہاں 33 سے نا اللہ کے پسندیدہ کچھ بندوں کی ہم پھر کوالٹیز دیکھنا شروع کریں گے. بٹ یہاں ہم نے فرسٹ ٹچ دیکھا ہے صبارن شکور، تو یہ دو ورڈز ہمیں ہائی لائٹ کرنے ہیں. اور سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں. اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو کشتیاں یا بحری جہاز سمندر کے پشت پر ٹھہرے رہ جائیں. بے شک اس میں ضرور ہر بڑے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. یہاں پر جی روٹس ہیں، انٹرسٹنگ روٹس ہیں. یہاں مثلاً یشا کا روٹ کئی دفعہ ہم نے کیا ہے، بٹ آلویز گڈ ٹو ریمبر روٹس وچ ہیو واولز. شین یا حمزہ، یسکن سین کاف نون، سکنہ سکون آپ جانتے ہیں. اور ریح ہوا کے لیے آتا ہے، روح بھی را واو خا سے ہی ہے، اور ریح بھی. پانی بھی دیکھیں تو لطیف سی سٹل سی چیز ہے ان دیٹ سینس، بٹ اٹ کین بیکم ویری ویری پاورفل. اور روح بھی زیادہ نظر آنے والی چیز نہیں، اور ہوا بھی ایز سچ نظر نہیں آ رہی ہوتی. پر وہ ہوا جو نظر نہیں آتی اور محسوس ہوتی ہے، آپ سوچیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہواؤں کو ایک فارم دے سکتے تھے، ایک شکل دے سکتے تھے، پر رب تعالیٰ نے نہیں دی، نظر نہیں آتی. یہ ہمارے لیے بڑا اس میں نشانیاں ہیں کہ کئی دفعہ نہ نظر آنے والی چیز جو دیکھنے میں انٹینجبل ہے اس میں اتنا پاور ہوتا ہے. اور جس طرح سمجھے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی فلو سے چل رہی ہیں نا، مثلا مال ہے اور چیزیں، اس کو اس سے کنیکٹ کیجئے. رب جب چاہے وہ فلو روک بھی سکتا ہے. شکر الحمدللہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کے ہاتھ پاؤں اور کسی کی محتاجی نہ ہو. ہم سب عفو اور عافیہ اور صحت کی دعا کرتے ہیں. پر آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی چیز چلتے چلتے رک بھی تو جاتی ہے، گھٹنے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اور چیزیں. سو دس از ہاؤ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان ساری چیزوں میں. وہ چاہے تو یہ بڑی بڑی جو بحری جہاز ہیں ہوا رک گئی تو وہ چل نہیں سکتے. The sails move because of the wind which you can't even see. یزللنا، غاد
لام لام جی یہاں پر روٹ ہے، رواقد را کاف دال ہے، اور اگلی آیت کا بھی روٹس دیکھ لیجئے، یو بقہنہ واو با قاف سے ہے، وبقا سے ہے، اور یعفو کا وہی روٹ ہے جو عفو ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جب چاہے رب تعالیٰ فلو کو روک سکتا ہے. یہ رواقدہ کا جو لفظ ہے نا، راکدہ، کسی چیز کا اپنے ہی سہارے رک جانا، ٹھہر جانا. جیسے کوئی چیز خود اپنے ہی بلبوتے پہ کھڑی ہوئی، تو ہوا it's kind of nothing else is pushing it. If it decides to become stagnant, static, stay in one place, ہوا ایسا کر سکتی ہے کہ وہ جامد ہو جائے، ساکت ہو جائے. ترازو کا برابر ہو کر ٹھہر جانا جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی رکدا کے الفاظ آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں. دیکھنے میں تمہیں لگتا ہوگا کہ یہ تو ایک نظام ہے، کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں سمندر پہ. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلا جانور کو جو ٹریول ہے نا، وہ ایگزامپل یہاں پر نہیں دی ہے، یا ہوائی جہاز کا اب ہم دیکھیں تو اس کی ایگزامپل نہیں دی. آؤٹ آف آل دا موڈز آف ٹریول، جس طرح بھی انسان سفر کرتا ہے، جو سفر کے اسباب ہیں، وہ سب سے زیادہ سمندری سفر میں ٹربولنس ہوتا ہے، جھٹکے ہوتے ہیں، اوپر نیچے، اتار چڑھاؤ، اپس اینڈ ڈاؤنز. یہ ہماری زندگی کے سفر کے حوالے سے بھی اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر غور کرو، غور و فکر کرو گے، لآیات لکل صبار شکور. اس سے ہمیں ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے. صبر اور شکر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان غور و فکر زیادہ کر سکتا ہے. ہمیں یہاں یہ بتایا جائے. دیکھیں، صبار اور شکور دونوں مبالغے کے سیغے ہیں، سپرلیٹو ڈگری میں بتایا گیا. دس از اے پرٹیکولر پرسنالٹی وچ از اے ریزلٹ آف صبر اینڈ شکر. صبر اور شکر لگ رہا ہے یہ بیسک کچھ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان ریفلیکٹو ہو جاتا ہے، وہ غور و فکر کیا زیادہ کر سکتا ہے. صبار میں یہ معنی بھی ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے، انسان مشکلات میں صبر کر سکے. میلو، ایسا دل جو صبر میں تھما رہے اور خوشی میں بھی قابو میں رہے. صبار اور شکور یہی ہے نا، مشکل حالات میں کنٹرول، سیلف کنٹرول، خوشی میں بھی آپے سے باہر نہ ہو جائے. doesn't let one's energy deplete in reactions. تو یہ جو پرسنالٹی یہاں پر آ رہی ہے نا، اٹس ناٹ اے ویری ریئیکٹو پرسنالٹی. یہ جو شخصیت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اس میں حلم ہے. صبر اور شکر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. جذباتیت سے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، اگر ہم بہت ریئیکٹو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کنوے کرنا بات کو اور چیز ہے، لیکن جذباتیت وی شونٹ آلویز کنفیوز اٹ وتھ پیشن. بائی دا وے، کہ میں دین کے حوالے سے پیشنٹ ہوں، میں نیکیوں کے حوالے سے پیشنٹ ہوں، اس لیے میں جذباتی ہوں. جذباتی میں ریئیکٹیونیس کا جو پہلو ہے نا، وہ پسند نہیں کیا گیا ہے بہت زیادہ، کیونکہ وہ آپ کی کیپیسٹی اور جو انر انرجی ہے نا، آپ دیکھیں اسے کھانا شروع ہو جاتا ہے. مثلا ہائپوتھیٹیکلی ایک ایگزامپل ہے، ہائپوتھیٹیکل کیا ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اگر ہم کسی کو معاف نہیں کر پائے، دل سے نہیں معاف کر پائے، وہ جو اندر کا کڑنا سڑنا، وہ کیا کرے گا، وہ ہماری انرجی کھانا شروع ہو جائے گا. یہ جملہ لکھ لیجئے، جذباتیت سے غور و فکر کی صلاحیت چھن جاتی ہے. اور یہ اللہ نہ کرے میرا کوئی کوٹ نہیں ہے، پر جو علماء سے سیکھا میں وہ آپ تک صرف پہنچا رہی ہوں. جذباتیت سے غور و فکر کی صلاحیت چھن جاتی ہے. جذبہ ہونا اچھی چیز ہے، لیکن اتنا نہیں کہ وہ آپ کو اپنے اندر ہی جذب کر لے، آپ ایموشنز کے ہی حوالے ہو کے رہ جائیں، پھر آپ پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں نہیں کر پائیں گے. کیونکہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. صبر اور شکر سے ہمیں کیا بتایا گیا ہے، اللہ کا نور نصیب ہو جاتا ہے، انسان ایک خاص طریقے سے زندگی کو دیکھنے لگتا ہے. صبر اور شکر کرنے والے انسان کو پھر وہ سب نظر آنے لگ جاتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا. Your heart becomes like the
the soil of your heart is stilled to be more receptive to what Allah is trying to teach you when there is elements of sabr and shukr. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب جانتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ صبار اور شکور ہونے سے کیا کیا فائدے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، or he may cause them to drown in consequence of even a few of their misdeeds, though he forgives most of their misdeeds. یوبقہن میں معنی ہے کسی چیز کے تباہی کے، ٹھیک ہے، برباد ہونے کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ اگین گناہوں کے ریزلٹس کی جو کانورسیشن پیچھے سے چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اگر اللہ چاہے تو ان کشتیوں کو لوگوں کے گناہوں کے سبب تباہ کر دے اور بہت سے گناہوں سے درگزر فرمائے، یا بہت سے گناہوں سے تو وہ درگزر فرماتا ہے۔ تو ان کشتیوں میں یہ جو پیچھے سے بات چلی ہے 32 سے فی البحری کالآلام، ان کشتیوں کے سینوں پر کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ کروز میں کیا کر رہے ہیں، اور زندگی کو بھی پھر ایسے ہی امیجن کیجئے کہ اس دنیا آن دا ارتھ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کیا نیکیاں ہیں اور کیا غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہوگا اور ان پہ نظر رکھنی ہوگی، اور اس میں غور و فکر کر سکتا ہے وہی شخص جو کہ صبر بہت کرنے والا اور شکر کرنے والا، اور بڑی سپرلیٹیو ڈگریز ہیں، صبر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کچھ پنشمنٹ بھی مل سکتی ہے اور بہت سی چیزیں تو رب معاف کر دیتا ہے۔ سو اگین دیٹ کنیکشن with sins and avoiding sins and halal and haram and sharia and مقاصد شریعت، that is all a flow۔ یہ سب ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کی آخری آیت جی وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، those who dispute about our revelations should know، انہیں کیا پتا ہونا چاہیے؟ مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، there is no escape for them۔ اور محیص کا جو روٹ ہے نا، ہا یا صاد ہے، یجادلونا کا آف کورس جدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں اور ہماری آیات میں جھگڑنے والے یہ جان لیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی فیصلہ کر لیں تو there is no rescue if Allah seizes something or somebody۔ اگر رب تعالیٰ نے پکڑ لیا تو کوئی جائے پناہ نہیں، بندہ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے والا بنائے، ان کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور قرآن کا نور دنیا میں اور برزخ میں اور آخرت میں ہمارا اور ہمارے اہل و عیال کا ساتھی ہو۔ اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے صحت، عافیت، ایمان، دین پر استقامت کی دعا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کے زوال سے اور اپنی ناراضگی سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔